دوسرا ایک گونج بہت چل رہی ہے آج کل 27ویں امینڈمنٹ کی، اور ہمیشہ کی طرح پہلے 26ویں امینڈمنٹ کی جب بات ہوئی میڈیا نے سٹوریز بریک کی تو سارے ڈینائی کرتے تھے۔ سن لیں ذرا 26ویں امینڈمنٹ پہ کیا کہتے تھے۔ آ رہی ہیں کون کون سی مجوزہ ترمیم آ رہی ہیں؟ لا منسٹر آپ کو مجھے تو نہیں پتا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کل کوئی بل نہیں آ رہا، قانون سازی نہیں آ رہی، آئینی ترمیم کر رہا ہوں۔ میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ کون کون سی مجوزہ ترمیم آ رہی ہیں؟ لا منسٹر آپ کو مجھے تو نہیں پتا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کل کوئی بل نہیں آ رہا، قانون سازی نہیں آ رہی، آئینی ترمیم کر رہا ہوں۔ میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تب لا منسٹر نے کہا تھا میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہے کوئی ترمیم نہیں آ رہی۔ ایگزیکٹلی وہ بیانات اب چل رہے ہیں۔ آج ہی ساکھ ڈار صاحب سے بھی لندن میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کہاں سے آ جائے گی۔ اور اس پہ ہم نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ سٹوری بریک کی تھی، ذرا وہ بھی سن لیجئے کیونکہ میں ریزن ہے جو میں 27ویں سے شروع کر رہا ہوں۔ جی ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھیں۔ ان دا مین ٹائم میں اپنے گیسٹ کا تو خیر آپ سے تعارف کرا دوں۔ سینیٹر فیصل واوڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنے موبائل فون پہ پھنسے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اب ذرا پہلے سن لیں کہ ہم نے یہ جو خبر دی تھی اگست کے شروع میں وہ کیا تھی 27ویں امینڈمنٹ 4 اگست کو۔ بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک افواہ چل رہی تھی کافی عرصے سے 27ویں امینڈمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے ہوگی نہیں ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ وہ ہو رہی ہے، میری اطلاع کے مطابق دسمبر میں ہو رہی ہے، تھوڑے 1-2 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ جو ابھی تک 27ویں امینڈمنٹ میں کام ہو رہا ہے یہ پورے نظام میں بہت بڑی تبدیلیوں پہ کام ہو رہا ہے۔ کورٹس کے اندر اور چینجز طے ہو رہی ہیں، اس میں اپوائنٹمنٹس، ٹرانسفر، ججز کی عمر، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ ایکسپرٹ ججز کو لانے کی بات ہو رہی ہے، سبجیکٹ ایکسپرٹ ججز۔ پارلیمنٹ کی مدت بھی 6 سال کر دی جائے سینٹ کی طرح، یہ بھی ایک اس میں چیز ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ختم کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ این ایف سی کو چھیڑنا بڑا ایک مشکل کام ہے۔ ایک چیز جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک واٹر ایمرجنسی بھی دیکھیں، اور جو یہ ایکسٹرا فنڈز جا رہے ہیں صوبوں کو، اگر این ایف سی کو آپ ڈائریکٹلی نہیں بھی چھیڑتے تو پھر کم از کم ایک واٹر ایمرجنسی ہو، اور وہ جو ایکسٹرا فنڈز ہیں وہ ایک ڈیمز اور یہ تمام چیزیں بنانے پہ، اس پہ کچھ ڈائریکٹ چینجز کی بات ہو رہی ہے، کچھ انڈائریکٹ چینجز کی بات ہو رہی ہے۔ بہت جو ایکسٹینسو سبجیکٹ اور ہے جس پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ جو منرلز ہیں، معدنیات، اس کی ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔ پورٹس جو ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کی جائے۔ مثلاً اگر پورٹ سٹی ہے، پورٹ قاسم ہے، تو اس کے ساتھ ایکچولی اور لینڈ لے کے فیڈرل ٹیریٹریز بنا دی جائیں۔ 2 پوائنٹس بتائے گئے، وہ یہ تھا کہ ان امینڈمنٹس کا سب سے بڑا جو فوکس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک تو ریونیوز میں اضافہ کیا جائے، اور دوسرا جو اس کی اتھارٹی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت زیادہ وٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کا کچھ بیلنس آؤٹ اس کو دوبارہ کیا جائے۔ شاید 27ویں امینڈمنٹ میں یہ بھی ایڈ ہو جائے گا کہ یہ جو انکم سپورٹ پروگرام ہے پروونشلائز کر دیا جائے، اس کی فائنینشیل ذمہ داری صوبوں پہ ڈالی جائے۔ جو اب چینجز ہم 27ویں امینڈمنٹ دیکھ رہے ہیں، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی تک جو اس کی حیت نظر آ رہی ہے یہ ایک عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ نظام اسپیسیفک ہے۔ یہ ساری چیز اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں آپ سے فیڈرل ٹیریٹریز کی بات کر رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز تھے جن کو ضم کر دیا گیا تھا کے پی کے ساتھ، ان کو واپس اپنی حالت میں لے جایا جائے، ان کو دوبارہ ڈیلنگ کر دیا جائے، اور اس پہ کوئی نہیں مان رہا تھا۔ لیکن اب شاید 27ویں امینڈمنٹ میں ان کی خواہش پوری ہو جائے ایک ڈفرنٹ طریقے سے۔ اس چیز پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کیا فاٹا کا سٹیٹس ریسٹور کر دیا جائے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا ہی بن جائے، بٹ اس کی ایڈمنسٹریشن اور طریقے سے ہوگی، اس طرح نہیں پہلے۔ اور جو فیڈرل ٹیریٹریز بن رہی ہیں اس میں فاٹا بھی آ جائے۔ اور ایک نئی ڈیبیٹ بھی آپ سن رہے ہیں اسمالر پروونسز کی، اس میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز میں بعد میں کروں گا۔